الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk اور میں ہوں جاوید الحسن چشتی۔ نہ سمجھو خاک کا پتلا برائے دو جہاں میں ہوں، عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں، پسے دیوار فردوس معلی ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں، بس اس حیرت سرائے آب و گل میں بحکم خاص بھجوایا گیا، کوئی مہمان نہ خاندان نہ سمجھے بس اب اسرار بلوایا گیا ہوں، کبھی میں نغمہ داود بن کے سلیمہ کے لیے گایا گیا ہوں، کبھی میں نوحہ یعقوب بن کے در مجلس میں دہرایا گیا ہوں، سنتانہ زن ابلیس و حوا نہ بہکا ہوں نہ بہکایا گیا ہوں، کبھی ٹھکرا دیا ہے بتکدوں نے، کبھی کعبے میں پجوایا گیا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈین پارلیمنٹ میں ناموس پر تضحیک کو بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان زوال و انحطاط کا شکار کیوں ہیں۔ لیکن آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کچھ حصہ بیان کریں گے۔ آپ غور فرمائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور حضرت امام عبد الرزاق امام بخاری کے استاذ اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث پاک موجود ہے، الجامع الصحیح البخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا ان اول شیء خلق اللہ نور نبی کا من نوری۔ اے جابر، تمام اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ مقام کی پہلی کڑی تھی، ابھی مقام ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام محبت میں رکھ لیا، 72,000 سال تک اس نور کو مقام محبت میں رکھا، یعنی کہاں رکھا؟ ہماری زبان میں اپنی گود میں رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسی اشیاء سے پاک ہے، لیکن باوجود اس کے چونکہ لینگویج ہے تو لینگویج کی بات کر۔ پھر فرمایا اس نور کو اٹھایا، اس کے 4 حصے کیے، ایک کا عرش بنا لیا، ایک کی کرسی بنا لی، اور ایک حصے سے کرسی کو اٹھانے والے فرشتوں کو بنا لیا، اور پھر چوتھے حصے کو اپنے مقام خوف میں رکھ لیا، اور 72,000 سال تک وہ نور مقام خوف میں رہا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ لیکن آج کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو لے کر کے بحث کرتے ہیں، اور یہ مقام کی ابتدا ہے۔ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کیا یہ بات کم تھی؟ پھر امام بصیری نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہنا اور خدا سے جدا نہیں کہنا، کیونکہ یہ دونوں کلمے کفر ہیں۔ خدا کہا جائے پھر بھی کفر ہے، خدا سے جدا کہا جائے پھر بھی کفر ہے۔ اس کے علاوہ جو تمہارے دل میں آئے وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بیٹھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ کبھی تو میرے پاس ہوتا میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، کبھی تو میرے پاس ہوتا میں تیری زلفوں کو سنوارتا، کبھی تو میرے پاس ہوتا میں تجھے نہلاتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزر رہے تھے، آپ نے یہ جملے سنے اور اسے ڈانٹ دیا۔ کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تو نے میرے بندے کو ڈانٹا کیوں؟ عرض کی مولا وہ اس طرح کے جملے کہہ رہا تھا۔ فرمایا موسیٰ وہ تو اپنی محبت بیان کر رہا تھا، وہ تو اپنی محبت بیان کر رہا تھا، اور تمہیں کس نے اختیار دیا کہ وہ میری محبت میں آ کر یہ جملے کہہ رہا ہو اور تم اسے ڈانٹ دو؟ اب یہی بات ہے کہ شاہ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلی بھر میں
بازاروں میں ان الحق کے نعرے لگاتے تھے، لیکن علماء نے اور اس وقت کے قاضیوں نے آپ کو سزائے موت سنا دی۔ تختہ دار پہ لٹکتے ہوئے بھی، مرنے کے بعد بھی جسم سے ان الحق کی آوازیں آ رہی تھی۔ لاش کو جلوا دیا گیا، پھر بھی ان الحق کی آوازیں آنے لگی۔ پھر اسی لاش کو دریا میں بہا دیا گیا، اس دریا سے کئی دنوں تک ان الحق کی آوازیں آتی رہی۔ شاہ شمس نے اپنی کھال کھچوا دی، لیکن اس مالک کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ چھوڑا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، لیکن ہم we are senseless، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں، کوئی حقیقت کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی اس بات کو سوچتا نہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے مقام کی گہرائی میں چلا جاؤں، کوئی اس بات کو سمجھتا نہیں۔ ہم تو اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی پوری طرح تیار نہیں ہیں۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ وہ مقام مصطفیٰ جس کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوئی، آج ہم نور و بشر و غیب کے چکروں میں پڑے اپنی زندگی کا کئی حصہ گزار دیتے ہیں۔ توحید کا تو نے ٹھیکہ لیا، شرک کا مرض تجھ کو ستانے لگا، اندرا آئی نشا تو حیرن ہو گیا، جوش ہم کو دکھانے سے کیا فائدہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے کچھ نئی چیزوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے۔ جانے لگا تھا میں بھی جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی سمٹ کر سیتون سے۔ السلام۔